تک روئے. اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے. ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب واعظ نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے. کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا. کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے. کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں. بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے. اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں. بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی. اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے. کیسی بات ہے. غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی. ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے. بس کریں یار چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام. ہماری سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میرے بھائی اللہ جزات سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے. تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. اللہ جزائے خیر دے. آپ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں. تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں. امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں. حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں. تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. راضی کیا جائے گا امت کے حق میں. اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا. حضور کا یہ رشتہ حساسیت، چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو. اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے. او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ. ایک ایک بات کھول کے بیان کی. امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا. نقطے وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا. او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ. وہ پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بم بھی آئے گا. بھائی تو دے دے جو تو نے دینا. اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے ہی کہہ رہے ہیں جتنے آئے نقیب نعت خواں خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو. مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا. آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں.
چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر۔ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا۔ وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے، لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو، کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی۔ تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر طبعی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہوں، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے ہیں، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے۔ یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ، حضور آپ کی اور میری بات، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا، اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے، محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی، ہم یہ کیسے قبول کریں، کیسے اس بات کو قبول کریں؟ عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت، آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت، اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں وہ حضور کے آنے۔ حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا، جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا، بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ۔
جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی، نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل تھی، اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا۔ اس بچے نے آنا، بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات بول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا، کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے۔ جوان ہے، بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ
اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں, یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, سارے مسلمان ہو گئے سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رانا تھا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی, پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے پہ اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے, واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے, پتا چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا, پھر پتا کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں, اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی, پھر غلام کو بلایا, پھر وہ بکریاں تحفے میں دی, تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا. میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے.